من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق الله مولانا وصدق رسولنا الله ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب غنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوا میں اڑائے لیے پھرتی ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیائی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہے. صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونعم ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. محترم ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس رکوع کی تلاوت سنی اور میں اب انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان آیات میں زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے, دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور آخرت میں جو معاملات پیش آنے والے ان کا اظہار فرمایا گیا ہے. یہ مال و منال, یہ اولاد, یہ دنیا کی زینتیں, یہ رونقیں سب ختم ہونے والی ہے اور ایسی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب غنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس کے بعد پھر رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے. تو یہ دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے. یہاں کے مال و منال اور یہاں اولادیں جو لوگوں کو ملتی ہے, فرزند اور بہت سارے جو تفاخر اور تقاصر کے ذرائع ہے, یہ سب ختم ہونے والے ہیں. اور آدمی کو فکر کرنی چاہیے اس دن کی, یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح خیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. زمین چٹیل میدان کی طرح بنائی جائے گی, ایک ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا, اعمال سامنے آ جائیں گے اپنی صحیح شکل میں یا مثالی شکل میں. اس کی ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی نہ اللہ کے سامنے اور نہ انسانوں کے سامنے اس وقت. وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب در سب پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر جات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. دیکھیے کتنے اہم مضامین اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اور بار بار قرآن پاک میں جو ہے دنیا کی مثال اسی طرح سے دی گئی ہے پانی کے ساتھ. جیسے پانی جو ہے آسمان سے برستا ہے اور پھر ہریالی ہو جاتی ہے چاروں طرف بہت ہی پر بہار نظارے سامنے آتے ہیں، کھیتیاں لہلاتی ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت بھی آتی ہے اور سب برباد ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی آفت نہ بھی آئے پھر بھی کچھ دنوں کے بعد یہ لہلاتی کھیتیاں جو ہوتی ہے، سرسبز شاداب جو کھیتیاں ہوتی ہے وہ زرد ہونے لگتی ہے اور پک جاتی ہے. پھر ان سے فصل نکالی جاتی ہے اور وہ ہر چیز بس بن کے رہ جاتی ہے، اور پھر ہوائیں آ جاتی ہے اس بس کو اڑائے لے کے پھرتی رہتی ہے. یہ حال ہے دنیا کا. جو حال ان سبزیوں اور کھیتوں کا ہوا وہی حال دنیا کا ہے. چند دن کی چہل پہل ہے جو ہر شخص کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اب یہ دنیا جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. سو وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو، لہذا دنیا میں دل لگانے سے بچو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو. بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے فتنہ ظاہر ہوا وہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا، رواہ مسلم. تو یہ ایک حقیقت بیان کی گئی ہے یہاں پر دنیا کی. اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے علماء کرام نے اس کے بارے میں، مفسرین کرام نے فرمائی ہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں. اور ہمیں سمجھنا پڑے گا اس دنیا کو. یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اور اگر ہم نے اس دنیا میں غفلت کا مظاہرہ کیا اور ہم اپنے انجام سے غافل ہو گئے تو ہم ناکام لوگ ہیں. اور دنیا کی رونقوں میں جو ہے مست مدہوش ہو کے رہ گئے، اور یہاں کے مان و منات اور اولاد پر فخر کرنے لگے، مال پر فخر کرنے لگے، اور اپنی اصل تیاری سے غافل ہو گئے. تو ہم جیسا ناکام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اس کی تشریح جو ہے روح المعانی میں بھی بیان ہوئی ہے. تو روح المعانی میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو مثال دے دو، یعنی آپ دیکھو دنیا کی حالت کیا ہے. اس کی مثال تو پھولوں جیسی ہے، یا جو ہریالی جیسی ہے، جو سلط الزوال یعنی بہت ہی سریع الزوال ہے، بہت جلدی جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہاں کی رونقیں، یہ جو ہریالی ہے یہ بہت جلدی جو ہے زرد ہو کے رہ جاتی ہے. ہر موسم میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن انسان غفلت کا حامل ہے اور وہ بھول جاتا ہے دنیا کی حقیقت کو. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں رہنے والی ہے، حالانکہ ہر سال مشاہدہ کرتا ہے کہ کس طرح کھیتیاں لہلہاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے زرد ہو کے جو ہے ان کی ہر چیز بس بن کے رہ جاتی ہے، اور ہوائیں اس بس کو اڑائے پھرتی رہتی ہے. اور اسی بات کی طرف جو ہے روح المعانی میں جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی سرعت الزوال، یعنی اس میں بہت جلدی جو ہے زوال آ جاتا ہے، اور لوگ جو ہے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ ہریالی ہمیشہ رہے گی، اور پھر آدمی جو ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے.
اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، اس کا حال جو ہے بارش کی طرح ہے جو تمہیں نظر آتا ہے، اور یہ حشیمن بن جاتا ہے، یعنی بالکل خشک اور بالکل بس بن کے رہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے، یعنی جن پہ آدمی فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی اولادیں ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنے وسائل ہے، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنی کاریں ہیں، اور میرے پاس اتنے کارخانے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ ما كانوا يفتخرون به من المحسنات الحیات الدنیا، یعنی آدمی دنیا کی ان چیزوں پہ جو ہے فخر کرتا ہے اور اس کو حسن سمجھتا ہے، اس کو خوبی سمجھتا ہے، اس کو اچھائی سمجھتا ہے، جیسے کافروں نے بھی فخر کیا ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے وہ واقعہ بیان کیا جب دو بھائی گئے تھے باغ کو دیکھنے کے لیے، کس طرح سے ایک بھائی جو ہے فخر کر رہا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا باغ ہے، میرے پاس اتنا مال و منال ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ بہت ہی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اور ہر آدمی کے ساتھ یہ انجام ہو جاتا ہے، یہ انہی دو آدمیوں کا معاملہ نہیں ہے، ہم روز یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن انسان جو ہے غفلت کا پتلا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو۔ اور پھر فرمایا، رول معنی میں فرمایا گیا کیونکہ جو اکثر انسان جو ہے انہی حالات میں مبتلا رہتا ہے کہ مال اور اولاد پہ فخر کرتا رہتا ہے، اور یہ واقعی زینتیں ہیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ ہر وقت انسان کے سامنے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا زبردست مال والا ہوں، میرے پاس اتنی اولادیں ہیں، اور بالکل بچے جو ہے، اولاد جو ہے انسان کے لیے زینت ہوتی ہے، اور انسان کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اور والدین کے لیے ایک بڑا سہارا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مال جو ہے بہت ضروری ہے نفس کو قائم رکھنے کے لیے، اور نوح کو اور انسانی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اولاد بہت ضروری ہے۔ تو یہ زینت ہے دنیا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انسان کو ان کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اپنے مال کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی۔ اور اسی وجہ سے جو ہے پہلے کہا گیا مال کا جو ہے ذکر کیا گیا، اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا گیا، اور اس کے برعکس نہیں کہ پہلے جو ہے اولاد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہاں پر بہت اہم بات جو ہے رول معنی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس بچے ہوں، اولاد ہوں، اور مال نہ ہو، ہوا فی اضیق الحال، تو وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہوتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ کسی کے پاس بہت سارے بچے ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے سامنے پریشانیاں زیادہ ہو جاتی، تنگی اور سختی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پہلے جو ہے مال کا ذکر کیا گیا، اور یہ زینت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے، ہدایت ہے، جو عقل سلیم رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے بظاہر زینت ہے، اور یہ زینت جو ہے رہنے والی چیزیں نہیں ہے، ان پر ہی بھروسہ کر کے رہنا اور آخرت سے غافل ہونا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ اور زینت ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جس سے انسان جو ہے رونق حاصل کرتا ہے، اپنی بڑائی اور اپنی اچھائی اور اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں پر زینت کا لفظ جو ہے مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا مال اور بچے جو ہے، اولاد جو ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور جو کچھ بھی زینت والی چیزیں دنیا کی ہوتی ہے، جیسے کھیت کی زینت ہوتی ہے اس کی ہریالی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ایسے جو بھی زینت کی چیزیں ہیں وہ سری الزوال ہے۔ اور یہی حال جو ہے انسان کے مال اور اولاد کا بھی ہوگا، یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک کبھی کبھی والد کے سامنے اس کے بچے جو ہے ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے پاس مال و منال بہت ہوتا ہے، اور کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور وہ کنگال ہو جاتا ہے، اور وہ بھک منگا ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں سری الزوال ہے۔ اور ان کے چاہے یہ چھوٹا انسان کے پاس چھوٹے قسم کی دولت ہو یا بڑے قسم کی دولت ہو، یہ سب ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی حقیقت تو یہی ہے۔ اور دنیا کا مطلب یہ عربی میں یہ ہے، دنیون سے نکلا ہے یا دنا سے نکلا ہے۔ دنیون کا مطلب ہے آخرت کے مقابلے میں بڑی حقیر،
اور دنا کا مطلب ہے جو جلدی حاصل ہونے والی ہے اور جلدی ختم ہونے والی. قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے, ان سے بھی بہت سارے مطالب خود بخود واضح ہو جاتے ہیں اگر آدمی غور کرے قرآن پاک کے الفاظ پہ. اور دنیا جو ہے سریع الزوال ہے, ختم ہونے والی, متاع الغرور ہے, اور یہاں کی ہر چیز جو ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر انسان کو زینت دے سکتی ہے, لیکن ان کا زوال جو ہے بالکل حتمی ہے. اور پھر جو بھی چیز سریع الزوال ہو وہ کبھی ہوتی ہے, اور ایک عاقل آدمی جو ہے وہ اس پہ فخر نہیں کر سکتا ہے. اور یہ حال جو ہے مال و منال اور اولاد کا بھی ہوگا کہ ایک دانا آدمی کے لیے یہ فخر اور مباحات کی چیزیں بلکہ یہ آزمائش ہے. قرآن پاک میں بار بار یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے آزمائش ہے, فتنہ ہے. اور اگر آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے گا, ان چیزوں کے ذریعے سے نماز سے غافل ہو جائے گا, عبادات سے غافل ہو جائے گا, تو جو مال اور اولاد انسان کے پاس ہے بظاہر زینت کے ذرائع ہے, لیکن یہ انسان کے لیے ایک مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا. اور قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے ان تمام جو ہے نعمتوں کو برباد ہوتے دیکھیں گے اور اس سے ان کو زیادہ تکلیف ہو جائے گی. اور والباقیات الصالحات, اب یہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی نے فرمایا کہ اکثر جو ہے باقیات الصالحات کا اہتمام کیا کرو. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التکبیر والتحلیل والتسبیح والتحمید ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی اللہ کی تکبیر کرنا, اللہ اکبر پڑھنا, تحلیل کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, تسبیح کرنا, سبحان اللہ پڑھنا, تحمید کرنا, الحمدللہ پڑھنا, اور ولا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے کثرت سے پڑھتے رہنا. اور اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی اس معاملے میں بہت ساری روایتیں آئی ہے کہ یعنی باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سب عبادات ہے, سب عبادات اور اقوال اور اعمال جن کا اجر آخرت میں ملنے والا ہے. جیسے ظلال قرآن فی ظلال قرآن میں سید قطب صاحب نے فرمایا ہے. اور اگرچہ لوگ عموماً مال اور اولاد سے دلچسپیاں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے مال اور اولاد ہی سے وہ اکثر منسلک رہتے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں فرمایا گیا ہے کہ اصل میں یہ جو عبادات ہے, یہ جو کلمات ہے, یہ جو عقائد ہے, ان کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے انسان کو, اور یہ رہنے والی چیزیں ہیں. اور باقیات الصالحات کے بارے میں اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ بیان فرمایا گیا ہے. اور اسی طرح سے احادیث میں سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اس کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے. اور ایک حدیث میں سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اس کو بھی بیان کیا گیا. اور پانچ وقت کی نمازیں اور جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان سب کو جو ہے باقیات الصالحات قرار دیا گیا ہے. دنیا کی کھیتی تو مال اولاد سے اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات, یعنی دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے اور آخرت کی کھیتی جو ہے باقیات الصالحات. اب دیکھیں کس طرح سے ہمارے علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی, خاص طور سے معرف القرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اسی پر موقوف ہے. یعنی کبھی کبھی نیت کو بھی جو ہے عمل صالحہ کے معنی میں بیان کیا گیا ہے. اور خاص طور سے حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اسی پر موقوف ہے. آدمی کے عمل کی بنیاد جو ہے نیت پہ ہے, انما الاعمال بالنیات. اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا درمدار جو ہے انسان کے خاتمے پر ہے. کیا وہ اعمال کرتا رہا اخلاص کے ساتھ اور اس کا خاتمہ بھی جو ہے حق پہ ہو گیا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے باقیات الصالحات کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے. ابو عبید ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا باقیات صالحات جو ہے نیک لڑکیاں ہے. اب یہ بہت زبردست بات جو ہے اس سے ہونا آتا ہے کبھی کبھی انسان کو, اور حدیث پہ اس کی دلالت, حدیث میں بھی دلالت کی گئی ہے. یعنی نیک لڑکیاں اگر کسی کے پاس ہو ان کو بھی باقیات الصالحات قرار دیا گیا ہے. ابو عبید ابن عمر نے فرمایا کیونکہ وہ
نیک بچہ جو ہے، نیک لڑکیاں جو ہے، وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہوں گی۔ اور اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئی اور رونے اور شور کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم فرما کر بخش دیا۔ اس کا ذکر جو ہے قرطبی میں آیا ہے، اور معرفت قرآن میں جو ہے محمد شفیع صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی چاہے آپ نمازوں کو لے لیں، چاہے آپ تحلیل کو لے لیں، تحمید کو لے لیں، تکبیر کو، اللہ کے ذکر کو لے لیں، تو یہ سب چیزیں، اس کے علاوہ نمازیں ہیں، نیک اعمال ہے، ان سب کو جو ہے باقیات و صالحات قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر نیک بچیاں ہوں، اگر ان کی تربیت صحیح معنی میں کی جائے تو وہ بھی جو ہے انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ اور آپ کو وہ حدیث تو پتہ ہی ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، ذکر اس کا ہوا ہے کہ اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرے، تو وہ جہنم کی آگ سے ان کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ کل کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں مومن کی۔ تو ایک ایک چیز جو ہے عمل صالح بن سکتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو جو ہے سیلاب کی نظر نہیں کرنا، لیکن جب وہ سیلاب کی نظر ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے پھر اللہ سے یہ التجا کی کہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک غیر صالح عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی اولاد بھی انسان کا عمل بن سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ اور اس کے لیے ایک حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، علم نافع، اور اولاد صالحہ جو انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اعمال کا، اس لیے وہ باقیات و صالحات ہے جن سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ باقی یہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، یہ سری زوال ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے شیخ العالم بہت بڑے صوفی کشمیر کے تھے، تو انہیں فرمایا خانن ہندن امن روب خانن جانن دپا ہپر گس ایک دو وشم کپس وتھان نصر باب میں وچ وشن گس۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ تھے، ان کے بڑے محل خانے تھے، بڑے محلات تھے، بڑے قصور تھے، تو جب ایک دو بار میں نے دیکھا کہ وہاں جا رہے تھے تو وہ لوگوں سے کرے ادھر مت آؤ ادھر مت جاؤ، اور ہٹو بچوں کی صدایں چاروں طرف سے بلند ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہاں دوبارہ گیا تو محل خانوں میں اور محلات میں کیا دیکھا، وہاں دعا اٹھ رہا تھا، اے نصر باب میں نے ان کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، اور آپ بھی جاؤ اور دیکھو اس منظر کو۔ یہ دنیا کی حالت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی سارے اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کا حال دیکھیے کیا ہے۔ ایک زمانے میں وہ سمجھتے تھے مالنا من زوال، یعنی ہمارے پاس کبھی زوال آنے والا ہے ہی نہیں، لیکن آپ دیکھیے آج عبرت، نشان عبرت بن چکی ہے سب چیزیں، اور ان کے ساتھ وہی اعمال گئے ہیں، وہ لے گئے ہیں جو انہیں دنیا میں کیے۔ اور اگر ان کی اولاد بھی نیک رہی ہے تو وہ بھی ان کے لیے جو ہے ایک ذریعہ بن جائے گا اجر ثواب کا۔ باقی جتنی چیزیں بھی وہ ختم ہو گئی، تو یہاں پر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ باقیات الصالحات اے باقی ثمرتھا، یعنی ان کا ثمر جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے باقی رہنے والا ہے، اور ثواب، اور ان کا ثواب بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی تو ختم ہونے والی ہے چیزیں، اور وہ بس کی طرح جو ہے اٹھ جائیں گی۔ اور پھر یہ یہاں پر جو ہے رول معنی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے برعکس ایک طبقہ جو ہے لوگوں کا، جن کے دنیائی جو ہے فخر و مباحت کے سامان ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں، تفاخر کرتے ہیں، اور لوگوں پر جو ہے اپنی بڑائی جتاتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو باقیات الصالحات ہے وہ ان فقراء کے ہے، ان مسکین اور غریب لوگوں کے، مخلوق الحال لوگوں کے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ صبر کے ساتھ جو ہے آپ ان کے ساتھ رہا کرو، ان کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔
ان سے کبھی الگ نہیں ہو جانا، جس کا ذکر جو ہے پہلی آیات میں بھی آیا ہے، شروع میں بھی آیا ہے. اور وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح اور شام، اور وہ اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کا درجہ ہے سب سے پہلے. اور ان لوگوں کو جو ہے ان کے اعمال کی بڑی اہمیت ہے، نہ کہ ان سرمایہ داروں کی جو حق سے اپنے آپ کو جو ہے بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق کی کوئی مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سن کے نہیں دیتے حق کی بات کو. اس کے برعکس جو مساکین اور فقراء جو رسول اللہ کی خدمت میں تشریف فرما رہتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں کفار رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے الگ کر دیجئے ورنہ یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے، پھر ہم آپ کی بات سننے کے تیار ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے رول معنی میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں ان لوگوں کے اعمال جو ہے فائدہ مند ہے، باقی رہنے والے، اور ان سے امید رکھی جاتی ہے جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے، ذکر اذکار کرتے، عبادت کرتے، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی چاہتے. اور ان کے لیے لہم من کل نوع من انواع الخیرات، یعنی ان کے لیے ہر قسم کی جو ہے خوبیاں ہے، اچھائیاں ہے، ان کا بدلہ ان کے لیے ہے. اور وہی جو امید رکھ سکتے ہیں جزا کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، اور نفع کے لحاظ سے. ان کا کاروبار ہی جو ہے نافع ایسا کاروبار ہے جو نفع بخش کاروبار ہے. باقی جن لوگوں نے یہ دنیا کا کاروبار کیا ہے اس میں مجبور رہ گئے اور اپنے اللہ کو بلا دیا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، اپنے بچوں کی تربیت سے جو بالکل دور ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی اجر کی امید ان کو نہیں ہے آخرت میں. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی خیرن عملہ، یعنی جن سے انسان کو آخرت میں امید رکھنی چاہیے کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اور دنیا میں بھی وہ عبادات اس لیے کر رہے تھے تاکہ آخرت کے لیے ان کو ایک امید پیدا ہو جائے مغفرت کے لیے. اور ان کا وہ مال اور ان کے جو اولاد جو ان سے امیدیں وابستہ نہیں تھی، ان کی امیدیں وابستہ تھی اللہ کے فضل سے، اور اپنے اعمال سے وہ جو ہے بالکل اعمال کے بارے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے تاکہ ان کے کام آ جائے وہ آخرت کی زندگی میں. پھر یہ جو فرمایا گیا کہ جب کتاب سامنے لائی جائے گی اور ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی، اور لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں چھوٹی بڑی ہر چیز موجود ہوگی. تو انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو ہر چیز موجود ہے، ایک ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے بہت خائف ہو جائیں گے. وہ خائف کیوں ہو گئے؟ مشفقین، یعنی وہ خائفین مما فی الکتاب من الجرائم والذنوب، یعنی جو نے جرائم کیے دنیا میں وہ سب سامنے آ جائیں گے، اور جو گناہ کیے وہ بھی سب سامنے آ جائیں گے. اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے اعمال اور ہمارے جرائم کی سزا ہم کو ملنے والی ہے، اور بہت ڈر جائیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ لم یوتا کتابی ہے، اے کاش مجھے کتاب ہی نہ دی جاتی، یعنی ہمیں کتاب ہی نہ دیجیے، ہمیں حساب کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب تو ہونے والا نہیں ہے، ہم تو بڑے مست ہیں دنیا میں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے مال و منال کے ساتھ. ہم کہتے تھے جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یعنی کوئی چیز اس سے چھوٹے گی نہیں. اور آپ دیکھیں ابن جبیر نے فرمایا ہے کہ صغیرہ کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ، اور کبیرہ کا مطلب زنا، یعنی وہ بھی انسان نے بدکاری کی ہوگی دنیا میں تو وہ اس کے سامنے آ جائے گی. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر صغیرہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی استہزاء کرے گا اور اس پر مسکرائے گا کسی کے اوپر، مومنوں کے اوپر خاص طور سے مزاح کے طور پر جو ہے ہنسے گا، تو اس کو جو ہے صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹا گناہ، یہ بھی پیش کیا جائے گا. اور کبیرہ کیا ہے؟ قہقہ. بتائیے کتنی زبردست باریک باتوں کو بھی ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے. میں رول معنی کی تفسیر سے جو یہ سب باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مومنوں پر قہقہ لگاتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھ کے ان کو، تو اس کو کبیرہ کہا گیا. اور اگر وہ استہزاء کرتا ہے، وہ تبسم کرتا ہے اس پہ، اس کو صغیرہ کہا گیا. یہ بھی آئے گی سامنے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان الضحك على الناس من الذنوب، یعنی لوگوں پر ہنسنا اور مذاق اڑانا ان کا یہ بھی گناہوں میں سے ہے. اور حضرت فضیل بن عیاض سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جب آیت یہ پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بچو اس سے پہلے کہ تم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ.
یعنی چھوٹے گناہوں کو لائٹلی مت لو، ایک ایک چھوٹا گناہ جو ہے وہ بربادی کی طرف لے سکتا ہے آخرت میں، اور کبھی کبھی صغائر جو ہے کبائر کی طرف جو ہے انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ باقیات الصالحات کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کلمات کو باقیات الصالحات فرمایا گیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے، ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہے، یعنی صرف یہی اعمال نہیں ہے، بہت سارے اعمال جو بھی قرآن حدیث میں آئے اور معوذ القرآن کو سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رہنے والی نیکیاں یہ ہے کہ علم سیکھا جائے جو جاری رہے، یا کوئی نیک رسم چلایا جائے، یا مسجد، کنواں، سرائے، باغ، کھیت وقف کر جائے، یا اولاد کو تربیت کر کے صالحہ چھوڑ جائے، اسی قسم کے کام ہیں جن پر خدا کے ہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے، اور انسان عمدہ توقعات انہی اعمال کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر جیسے فخر آدمی کرتا ہے دنیا کی چیزوں پر، بینک بیلنس پر، میں نے اتنی ڈگری حاصل کی ہے، میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی عزت ہے، شہرت ہے، تو یہ رہنے والی چیزیں ہے نہیں۔ اگر کوئی امید کر سکتا ہے تو وہ نیک اعمال پہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ محشر میں کل 120 جو ہے صفحے ہوں گی، جن میں 80 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ یعنی اس کے بعد پھر جب قیامت ہو جائے گی اور جو ہے بالکل چٹیل میدان کی طرح یہ دنیا بن جائے گی، تو بالکل ہموار ہو جائے گی اور لوگوں کو سب در سب پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں اس کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ ابراہیم عثمانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ حدیث میں ہے کہ محشر میں کل 120 صفحے ہوں گی، جن میں 80 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے کفر و ایمان اور طاعت و معصیت میں خالق الکل نے اسی طرح کے علیحدہ علیحدہ خواص و تاثرات، یہ جو وجدو ما عملوا حاضرہ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان، اطاعت و معصیت میں اسی طرح کی علیحدہ علیحدہ خواص و تاثرات رکھ دی ہے جیسے زہر اور تریاق میں۔ آخرت میں خیر و شر کہ یہ تمام خواص و آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ذرا میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، جو نئی بات جو ہے پیش کی ہے انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب نے، وجدو ما عملوا حاضرہ کے بارے میں، یعنی سب اہل محشر اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا کو حاضر و موجود پائیں گے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں، روایت حدیث بے شمار اس پر شاہد ہے کہ یہ اعمال دنیا و آخرت کی جزا و سزا بن جائیں گے، ان کی شکلیں وہاں بدل جائیں گی۔ نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور برے اعمال جہنم کی آگ اور سانپ و بچھو بن جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ نیک عمل ایک حسین انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں کچھ وحشت دور کرنے کے لیے، انس دلانے کے لیے آئے گا۔ قربانی کے جانور پل سرات کی سواری بنیں گے۔ انسان کے گناہ معاشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کی سر پر لاد دیے جائیں گے۔ قرآن میں یتیم کے مال کو ناحق کھانے کے بارے میں ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے۔ ان تمام آیات و روایات کو عموماً مجاز پر محمول کیا جاتا ہے، اور اگر اس تحقیق کو لیا جائے تو ان میں کسی جگہ مجاز کی ضرورت نہیں رہتی، سب اپنی حقیقت پر رہتی ہے۔ قرآن نے یتیم کے ناجائز مال کو آگ فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ ہی ہے، مگر اس کے آثار محسوس کرنے کے لیے اس دنیا سے گزر جانا شرط ہے۔ جیسے کوئی دیا سلاوی کے بکس کو آگ کہے تو صحیح ہے، مگر اس کے آگ ہونے کے لیے رگڑ کی شرط ہے۔ اس طرح کوئی پیٹرول کو آگ کہے تو صحیح سمجھا جائے گا، اگر اس کے لیے ذرا سی آگ سے اتصال شرط ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان جو کچھ نیک یا بد عمل دنیا میں کرتا ہے، یہ عمل ہی آخرت میں جزا و سزا کی شکل اختیار کرے گا۔ اس وقت اس کے آثار و علامات اس دنیا سے الگ دوسرے ہو جائیں گے۔ واللہ عالم۔ یہ ایک نئی تشریح انہوں نے کی ہے
مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے، اور اس کو نقل کیا ہے مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں، یعنی انسان کے اعمال ہی وہاں ظاہر ہو جائیں گے۔ اب سائنس کے لحاظ سے بھی جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں اس کے آثار کہیں نہ کہیں دنیا میں ہی رہتے ہیں، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ہر چیز موجود ہوگی اور ہر چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ اب چاہے وہ تمثیل کے لحاظ سے آئے گی، جیسے علماء کرام نے فرمایا، شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ اور پھر انور شاہ کشمیری اور باقی لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یا جس کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے آثار اور ان کے علامات ظاہر ہو جائیں گے جو بھی عمل انسان نے کیے ہوں گے۔ بہرحال یہ تمام تشریحات کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے نیک اور بد لوگوں کے انجام کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان دنیا میں بھی اپنی آخرت کی حالت کا احساس کر سکتا ہے، اور کس چیز پہ امید رکھنی چاہیے اور کس پہ نہیں رکھنی چاہیے اس کا انسان کو احساس ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں غفلت کی زندگی گزارنے کے بجائے اگر آدمی جو ہے عبرت کی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے جو جتنے اس کے اوپر اللہ کے جو ہے حقوق عائد ہے، انسانوں کے حقوق عائد ہے، ان کو پورا کرے، تو اس کی یہ دنیا بھی بہتر بن سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر بن سکتی ہے۔ تو ان آیات میں جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔